عام طور سے مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ منافقین ان کو کہتے ہیں، منافقین جو دل سے یہ سمجھے میں ایمان والا ہوں وہ ایمان والا ہے، جو دل سے خوب جانتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں ہی نہیں اور گھسا ہوا ہے اپنے آپ کو کہہ کر مومن، وہ منافق ہے۔ یہ عام تصور یہ ہے، اسے قرآن منع کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، وہ بہت کم تعداد ہوتے ہیں، ان کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اور وہ سازش کے طور پر چھپے ہوئے ہیں ایمان والے بن کر۔ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اتنی تفصیل سے منافقت کا تذکرہ اور منافقین کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ ایمان کو جانتے ہوئے، ایمان کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جتنا اس سے جان بوجھ کر جو ہٹتے چلے جاتے ہیں ان میں منافقت ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ہٹتے ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ صفات بیان کر دی ہیں قرآن نے کہ ہے کون منافق، کن کے اندر ہے، کس میں زیادہ ہے، کس میں بہت زیادہ ہے، کس میں ابھی ہے تھوڑی سی بچی ہوئی۔ اس کا تجزیہ جو ہے وہ ہر ایک اپنا خود کرے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے درس کی آج کی شروعات ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے، یعنی آیت 981۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ پیچھے رہ جانے والوں میں جو لوگ پیچھے بیٹھے رہے تو اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جانے پر وہ راضی رہے، اس پر فرح خوش ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اب تذکرہ منافقین کا چل رہا ہے بہت دور سے۔ سورہ توبہ کا 2/3 حصہ منافقین کے طرز عمل پر ہے، ان کی ذہنیت، ان کے ہتھ کنڈے، ان کا مزاج، ان کی نفسیات۔ شروع ہوئی تھی یہ صورت جنگ کے اس حصے سے، اس پہلو سے جس میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ اس کا بیان، اس کے مسائل چلے 1/3 صورت تک، اور پھر اسی میں جنگ کے لیے نکلنے میں جو لوگ کسمساتے تھے یا کسمساتے ہیں جب جنگ کا موقع آ جائے، جہاد کا وہ حصہ جس کے اندر ہتھیار اٹھانے ضروری ہو جائیں، تو پھر منافقین اس سے بچتے تھے، کتراتے تھے اور طرح طرح کی معذرتیں کرتے تھے۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب کھرے کھوٹے چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ موقع آ جائے جیسے جہاد کا، تو چاہے وہ ہتھیار کا جہاد ہو اور چاہے اپنی جان لڑا دینے کے موقع ہوں، ان موقعوں پر جب سخت موقع آتے ہیں تو وہ خاص موقع ہوتے ہیں کہ جب کھرے کھوٹے الگ ہوتے ہیں۔ تو پھر منافقین کا بیان وہاں سے شروع ہوا، یعنی 1/3 صورت کے بعد سے، کہ منافقین کی کیا ذہنیت ہے، کیا سوچ ہے، اور کیا کیا ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ پہچان لیں انہیں، اور ان کے ساتھ پھر رویہ کیا رہنا چاہیے۔ یہ تذکرہ چلا رہا ہے، اب اس میں پھر اسی سلسلے میں یہ آیتیں ہیں، کچھ پہلے گزری ہیں کچھ۔ جنگ کے لیے نکلے، جب موقع جنگ کا آ جائے، اور وہ بھی جو جنگ نہ ہو اور جہاد ہو، تو رسول کے پیچھے وہ نکلے، انہوں نے لوگوں کو چلنے کو کہا، تو وہ لوگ اس میں خوش رہے، مجبوری میں نہیں، خوشی محسوس کی کہ ہم پیچھے رہ گئے یا پیچھے رک گئے، ہمیں پیچھے رکنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ انہیں بات پسند نہیں تھی کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کا موسم بڑا سخت ہے، گرمی بہت سخت ہے۔ اب وہاں تو گرمی کا موسم تھا، واقعہ اصل میں جب آیات نازل ہوئی تھی
جنگ تبوک کے موقع کے اوپر دشمن دنیا کی سپر پاور تھی، انہوں نے پیش قدمی کی تھی، آگے بڑھنے کے بعد راستہ بہت لمبا تھا اور سال بھر کی ایک کراپ ہوتی تھی کھجوروں کی، وہ تیار تھی بالکل، اس کا نقصان ہو جاتا پورے سال کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنی گرمی میں مت نکلو، اور یہاں تو گرمی کے الفاظ اصل میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی موسم و منافقین کا طرز عمل کہ اتنے سخت موسم میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد الحر، ان سے کہہ دینا کہ گرمی سے رکے ہو تم، جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سوچ سکتے، یفقہون کا لفظ ہے، تفقہ جس میں آتا ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کے باریکی سے اندر کی سمجھ لینا۔ کاش وہ اس کے اندر کی گہرائی اپنے عمل کی سمجھتے، اس پر غور کر سکتے، اسے سمجھ سکتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، خوش ہوتے ہیں نا یہ بیٹھے ہوئے اس بات کے اوپر، ہم بچ گئے، رک گئے کچھ بہانے کر کے، کچھ معذرتیں کر کے، تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کہا کہ انہیں اگر وہ اس سے لو کانوا یفقہون، اس سے پہلے آیا تھا، کاش وہ گہرائی سے سمجھ پاتے، اندر کی بات سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہوا، لیکن انجام پر غور کر پاتے۔ تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ روتے زیادہ اپنی اس حرکت کے اوپر اور ہنستے کم، رونے کا مقام تھا یہ، اور خوش ہیں تو ہنس رہے ہیں۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کرتے رہے ہیں اس کمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اگر غور کرتے کہ اصل کمائی کیا ہے، وہ کھجوروں کی فصل نہیں، وہ تمہارے بزنس کاروبار نہیں، کمائی اصل کیا تھی جو تم نے کھوئی، جو کچھ وہ اب کما رہے ہیں اس کی گہرائی کو اگر وہ سمجھ پاتے، اس کے مقابلے میں کما رہے ہیں جسے انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ روتے زیادہ اور ہنستے کم، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر اس پر وہ غور کر پاتے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اور پھر جب ایسا موقع آ جائے کہ انہوں نے نکلنے سے انکار کیا، انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، معذرتیں کی، چھپ کر بیٹھ رہے، وہ موقع جس پر نکلنا لازم تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ بعض موقع ایسے ہوتے تھے جہاں ہر ایک سے کہا جاتا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، کسی کو چھوٹ نہیں دی جائے گی، اور ظاہر ہے اس کے اندر پھر بہت مجبور ہوتے تھے، جنہیں چھوڑا جاتا تھا وہ خود چھوڑتے تھے آپ۔ تو جہاں جنرل آرڈر ہوتا تھا ضرورت سب کے چلنے کی ہے، اور وہ بھی موقع ہوتے تھے کہ جہاں سب کے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہاں جو لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے ان میں سے بعض اوقات چھانٹا جاتا تھا کہ نہیں اتنے لوگ جائیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب طرح کے موقع تھے۔ تو وہ موقع جہاں پر لازمی ہو کہ سب کو جانا ہے، ان موقعوں کے اوپر جو پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، یہ تذکرہ ان کا ہے۔ اور پھر جب جو چھوٹ گئے تھے، جب تم اپنے اس مارکے سے، اس مہم سے جب واپس تمہیں اللہ اگر لائے کچھ ان میں سے کسی گروہ کی طرف تمہارا نکلنا ہو، تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ پھر کہیں گے کہ اس بار ہم بھی چلیں گے، تم سے اجازت لیں گے کہ ہمیں بھی چلنا ہے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہہ دینا کہ اب تمہیں ہمارے ساتھ کبھی نہیں چلنا ہے۔ یعنی بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن کفر کرنے والوں سے زیادہ اونچا منافقین کا انداز ہے نا، یعنی اس کے قرآن نے کہا کہ کفر کرنے والوں سے زیادہ نچلے درجے کی جہنم میں ہوں گے، تو کہا کہ صاف صاف کہہ دو تم کہ تمہیں ہمارے ساتھ اب چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں چلو گے اب ہمارے ساتھ۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ قرآن نے جہاں جہاں منافقین کی تفصیل بتائی ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں لیا اس منافقین کے سائیکی، ان کی نفسیات کو، ان کے انداز کو، تو
انہیں ایک جگہ اکٹھا میں کر کے رکھوں گا. کیا ہے میں نے اس میں سے کافی حصہ کیا ہے اکٹھا، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ آیات بھی ہیں تو ابھی ریپیٹیشن ہو جاتا، اس لیے اس صورت کے بعد اگر ممکن ہوا تو، یا اور کچھ بعد میں، جس میں اس لیے کہ کافی بڑا حصہ اس صورت کے اندر آیا ہے، تو اس لیے ابھی پہلے یہی چل رہی ہے. لوگ یہ عام طور سے مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ منافقین وہ ان کو کہتے ہیں، منافقین جو دل سے یہ سمجھے میں ایمان والا ہوں وہ ایمان والا ہے، جو دل سے خوب جانتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں ہی نہیں اور گھسا ہوا ہے اپنے آپ کو کہہ کر مومن، وہ منافق ہے. یہ عام تصور یہ ہے، اسے قرآن منع کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، وہ بہت کم تعداد ہوتے ہیں ان کے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اور وہ سازش کے طور پر چھپے ہوئے ہیں ایمان والے بن کر. ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اتنی تفصیل سے منافقت کا تذکرہ اور منافقین کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ ایمان کو جانتے ہوئے، ایمان کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جتنا اس سے جان بوجھ کر جو ہٹتے چلے جاتے ہیں ان میں منافقت ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ہٹتے ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ صفات بیان کر دی ہیں قرآن نے کہ ہیں کون منافق، کن کے اندر ہے، کس میں زیادہ ہے، کس میں بہت زیادہ ہے، کس میں ابھی ہے تھوڑی سی بچی ہوئی. اس کا تجزیہ جو ہے وہ ہر ایک اپنا خود کرے. لیکن یہ اتنی سخت معاملہ ہے کہ کہا کہ پھر اگر ایسے جان بوجھ کر انہوں نے عذر کیے اور نہیں نکلے تو پھر آئندہ ان سے کہہ دینا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، میرے ساتھ اب دشمن کے مقابلے میں تم نہیں نکلو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے پچھلی مرتبہ، پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کے اوپر راضی تم رہے. فَقْعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. دیکھیں پہلے قاعدین کہا تھا، بیٹھے رہ جانے والے، اب خالفین کہا، وہ جو پیچھے رہ گئے. اب تم پیچھے رہ جانے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ سخت ترین شاید آیت ہے منافقین کے سلسلے میں. کہا ان میں سے کسی ایک کی بھی ان کی موت آئے تو نماز مت پڑھنا. یہ صلی علی جو ہے تو صلی علی کئی معنی ہوتے ہیں. صلی کے معنی آپ کو معلوم ہے رحمت بھیجنا، صلی علی کسی کے اوپر رحمت بھیجنا، کسی کے لیے دعا کرنا، اور نماز پڑھنا یہ بھی ہے. یہاں واضح طور پر نماز کا ذکر ہے، اور اصل میں نماز جنازہ بھی دعا ہی ہوتی ہے. یہ ٹیکنیکل سینس میں نام ہے نا صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ، تو صلاۃ مانے دعا بھی ہے. یہ وہ نماز نہیں ہے جو باقی نمازیں جو ہوتی ہیں جو بتائی گئی ہیں صلاۃ جنازہ، اس لیے کہ نماز کے ارکان ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قعود، وہ اس میں نہیں ہے، سب صرف قیام ہے. تو دعا ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں. یہ ان کے لیے دعا کے لیے کھڑا ہونا یہ صلاۃ الجنازہ ہے، نماز جنازہ. ہمارے یہاں کے ایک گروہ نے اس کے اوپر پہلے تو نہیں ہوا کرتی تھی، اب بہت سالوں سے اذان بھی شروع کر دی. ان کا صلاۃ ہے نا نماز، اذان بھی ہونی چاہیے. اصل میں تو اذان فرض نمازوں کے پکارے جانے کے لیے ہے مسجد میں، فرض نمازوں کے وقت، کوئی نفل نمازوں کے لیے بھی نہیں. اور یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض صلاۃ جنازہ یا نماز جنازہ، اس میں لازم نہیں ہے ہر ایک کے لیے جانا. ہاں یہ ضروری ہے کہ ہر ایمان لانے والے کی نماز جنازہ ہو، اگر وہاں پر ایمان رکھنے والے دوسرے، ایسا نہ ہو کہ نہیں ہوئی، کوئی نہیں پہنچا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے. اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ سب پہنچے. تو یہاں پر واضح طور پر جو آیت کے الفاظ ہیں وہاں یہاں نماز مراد ہے، دعا بھی وہی نماز جنازہ کی شکل میں دعا. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی ابدا، اب کبھی ان میں سے کوئی کسی کی موت ہو اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا. کتنا یہ سخت ترین شاید آیت ہے. ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا. قبر پر کیوں جاتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. ہمارے یہاں ہے ایک گروہ جو کہتا ہے کہ یہ تو قرآن کی دوسری جگہوں کے خلاف ہے،
آپ کی دعا سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان نے خود جس چیز کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہی ملے گا جس کی خود کوشش کی تھی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا کہ اس کے اوپر بہت ہے تھوڑا سا میں کور کر لوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی، چاہے وہ نبی اور رسول ہوں اور چاہے وہ عام لوگ ہوں محبت کرنے والے، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دوسروں کی یہ فیصلے جو ہوتے ہیں کوئی کسی اپنے اوپر نہیں لے سکتا، کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ عمل کسی نے کیا اس کے عمل کے نتیجے میں لے لوں اور میں اٹھا لوں اپنے اوپر۔ تو قرآن نے بہت واضح طور پر کہہ دیا اس بات کو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے ترجمہ کرنا اس کا، یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ بھئی، یا اس سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کسی کے لیے دعا کی تو اسے کچھ فائدہ ہوگا۔ اصل میں وہ لوگ، اس میں دو گروہ ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے تو نام عمل میں کسی کے اب کچھ ایڈیشن نہیں ہوگا، کچھ گھٹایا بھی نہیں جائے گا، لیکن وہ جو آخری حساب کا دن ہوگا اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان میں، جیسے عالم برزخ کہتے ہیں، اسی کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ قبر میں کوئی نہیں ہوتا، عالم برزخ زیادہ اس کے لیے صحیح لفظ ہے، یعنی جہاں ایک آڑ ہے، پردہ ہمیں نہیں معلوم آگے بالکل صحیح کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عالم برزخ کو بھی نہیں مانتے ہیں، بہت ایک گروہ ایسا ہے اسے نہیں مانتے، بہت واضح طور پر قرآن نے، مثلا جہاں پہ فرعون کا تذکرہ آیا، کہا کہ اب تو ان کے پیچھے آل فرعون میں ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ان کے پیچھے اب درمیان میں ایک آڑ اور پردہ ہے اس دن جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور فرعون کے بارے میں کہا کہ آگ کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام ان کے اوپر، جہنم کی آگ کو، اور قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں اٹھائے جائیں گے۔ تو صبح شام آگ پر پیش کیا جانا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ہوں گے، تو یہ پھر درمیان کی بات ہے کہ اس وقت بھی ان کے لیے درمیان میں سزا ہے۔ تو یہ ہے عالم برزخ۔ بہت سے آیات ہیں، مثلا وہ آیات جن کے اندر یہ کہا گیا کہ دو جگہ ہے قرآن کے اندر کہ کسی نے اگر کسی کی موت کفر کے اوپر ہو گئی، چاہے درمیان میں کبھی ایمان لایا ہو پھر کفر کیا ہو، پھر ایمان لایا ہو پھر کیا، لیکن موت اگر کفر پہ ہو گئی تو اگر پوری زمین کے برابر بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں سونا کب ہوگا بھائی؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو حساب کے دن کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی ہے کہ ان کے لیے چاہے جتنا ایصال ثواب کرو قبول نہیں کیا جائے گا، جن کی موت حالت کفر پر ہوئی ہے۔ تو ایصال ثواب برحق ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، اور احادیث تو بہت ہے اس کے اندر۔ تو وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں وہ نہیں مانتے ایسے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ میں نے قرآن کے چند آپ کو آیات کے دیے جس میں حوالے نہیں آئے، تو قرآن نے جو کچھ کہا کئی مقامات کے اوپر، اس میں اس فرق کو واضح رکھیں ذہن کے اندر، ایصال ثواب برحق ہے، یعنی اس درمیان میں اس دن سے پہلے جس دن اٹھائے جائیں گے دوبارہ، اس درمیان کی بھی ایک زندگی ہے۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے فدیے میں کچھ نہیں دے سکتے، اگر کفر پر موت ہوئی تھی چاہے وہ پوری زمین کے برابر سونا ہو، تو یہ تو پھر فضول سی بات ہوتی اگر یہ آخرت کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، پوری زمین کے برابر سونا کیا، ایک ذرا سا بھی کچھ ساتھ میں نہیں ہوگا کسی کے، یہیں کی بات تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب درست ہے۔ کوئی نیک کام کرنا ایصال ثواب یہ ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا، اس نیک کام کے اجر کو اللہ سے دعا کریں کہ وہ منتقل ہو جائے ان کو، مرنے والے کو، تو وہ بس ان دنوں میں جو عالم برزخ ہے اس کے کام آتا ہے۔ اگر وہ تکلیف کی حالت میں تو تکلیف کم کر دی جاتی ہے، اگر وہ اچھی حالت کے اندر ہے تو وہ اس کی جو خوشگواری ہے وہ اور بڑھا دی جاتی ہے وہ حالت۔ اور یہ اس درمیان،
ہاں نام عمل میں تبدیلی نہیں ہوگی. نام عمل کے اندر مرنے کے بعد بھی چیزیں جڑتی رہتی ہیں. وہ ہوتی ہیں جس کی اس نے اپنی زندگی میں کوشش کی تھی. کوئی ایسا اچھا کام کیا تھا جو جاری ہے، جس کے نتائج جاری ہیں. کچھ ایسا کچھ شروع کر دیا تھا، وہ تو مر گئے، وہ کام جاری ہے. کوئی ایسی چیز تھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، وہ جاری ہے، خود انتقال ہو گیا. اسے ثواب جاریہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی کوشش شامل تھی، اس نے کیا تھا، تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے جو جاری رہے گا. تو وہ نام عمل میں جڑتا ہے. کسی اور کا عمل اس کے عمل میں نہیں جڑے گا. ہاں وہ بھی جڑتا ہے. نیک اولاد، اچھی اولاد اور نیک اولاد جو ہے وہ سب سے بڑی صدقہ جاریہ ہے. اگر والدین نے کا کچھ تھوڑا سا بھی حصہ رہا تھا اس کو نیک بنانے میں یا اچھا کرنے میں، تو پھر اس کی جو نیکیاں ہیں اس کو تو ملیں گی، اپنے آپ کو، اس کے والدین کو بھی پہنچتی رہیں گی، اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی تھی. ان کی کوشش اب یہاں ہو گئی شامل. تو اب یہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو نسل در نسل ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد، ان کے جتنے نیک عمل ہیں وہ انہیں ان کے نام عمل میں، خالی یہاں نہیں، درمیانی برزخ کے حصے میں نہیں، وہ اس میں ایڈ ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ اس کی صحیح اس نے کی تھی. ایک نیکی وہ ایسی چھوڑ گیا یا چھوڑ گئی کہ وہ اب جاری ہے انسانوں میں، اور ان کی جتنی نسلیں جاری ہیں اگر ان میں جاری ہے تو جہاں تک جاری رہیں گی وہ وہاں تک کا اجر و ثواب انہیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملتا رہے گا، ان کو بھی پہنچتا رہے گا. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. تو پھر جو منافق ہو ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا. قبر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دعا کرنے کے لیے بیکار ہے دعا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے ایک روایت میں کہ رات کو دیکھا حضرت عائشہ نے کہ یا اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پھول رکھ دیے قبر کے اوپر، کہا اس کے باعث ایک ٹہنی رکھ دی، اس کے باعث جو ہے وہ اس کا عذاب کم ہو گیا. اب وہ اور لوگ بھی رکھنے لگے. ان کی خصوصیت تھی، انہوں نے کچھ رکھ دینے سے کسی کا کم نہیں ہو جائے گا، اور ان کے رکھنے سے بھی انہوں نے کہا نہ کم ہو جائے. کم ہو گیا کا مطلب یہ کہ وہ حالت قبر میں یا حالت برزخ میں تکلیف میں تھا، اس میں کمی ہوئی ہے. نام عمل میں کوئی تبدیلی رسول کے کرنے سے بھی نہیں ہوگی. یہ تو جگہ جگہ بہت قرآن نے بہت زیادہ واضح کیا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ زندگی کا تھا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. تو کبھی تم ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس کے نماز جنازہ مت پڑھنا اور ان کی قبر پر کبھی کھڑے مت ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کفر ہے سارا منافقین جو ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا. وہ ماتوا وہم فاسقون، اور ایسی حالت میں موت آئی کہ وہ فاسق تھے. فاسق کہتے ہیں حدوں کو توڑ دینا. حد بنائی جاتی ہے جیسے گراؤنڈ ہوتا ہے، فیلڈ ہوتی ہے، کھیل کا میدان. کھیل کے میدان میں وہ جو لائن ہوتی ہے وہ یہ لائن، یہ حد ہے کہ فٹ بال ہے، ہاکی ہو رہی ہے تو یہ باہر چلی گئی، اگر لائن تک ٹھیک ہے، یہ لائن حدود کہلاتی ہے. تو ایسے ہی یہ حدود جو ہے یہ مقرر، جو کچھ بھی کی ہے اللہ نے حدیں مقرر کی ہے کہ اسے کراس مت کرنا. اس کے اندر تمہارا ڈسکریشن ہے کہ تم کیسے کیا کرو. اس کے بھی رولز ہیں اندر، اس کے بعد بھی اندر رہتی ہے، بال باہر نہیں جاتی، اندر بھی فاؤل ہوتے ہیں نا. اس کے بھی رولز ہیں کیا کیا نہ کرو یا کیا نہ کرو، لیکن باہر نہ جائے. جو کچھ ہو اس کے اندر ہو. انہیں کہتے ہیں حدود یا باؤنڈریز. تو وہ ان حدود کو جو کراس کرنے والے ہیں، پار کر جانے والے ہیں، انہیں فاسق کہتے ہیں، حدوں کو پار کر جانے والے. تو وہ جو اس لیے کہ انہوں نے، اور وہ اس حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ حدود کو پار کیے ہوئے تھے، تو فاسق تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اس پر آنکھیں تمہاری چکا چوند نہیں ہو ان کے مالوں کو دیکھ کر اور ان کے جتھے کو دیکھ کر. یہ اولادہم، ان کی اولادیں. تو عرب میں زیادہ اولادیں ہونا وہ ان کا جتھا بڑا ہوتا تھا. سب آ جاتے تھے، حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو دوسرے ان سے دبتے ڈرتے تھے جس کی جتنے زیادہ اولادیں ہوں. تو یہ ایک اس وقت کے جو دور کے لیے اس کا مطلب ہوگا جتھا زیادہ بڑا ہونا آج کے دور کے لیے. تو تمہیں اس پر تمہاری آنکھیں نہیں پھٹیں، ان سے متاثر نہ ہونا، تم حیرت میں مت پڑنا کہ ان کے مال ان کے پاس بہت ہے یا ان کا جتھا بہت بڑا ہے.
سپورٹ کرنے والے بہت ہیں ان کے، انما سیاسی لوگ ہیں، سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، سپورٹرز. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ نے تو یہ چاہا ہے، اللہ کا پروگرام یا پلان یہ ہے کہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب بن جائیں، جو ان کے مال اور ان کی سپورٹ، یہی چیزیں جو ہیں یہی تو ان کے لیے عذاب بن جائیں، اسی کے ذریعے وہ تباہی میں پہنچ جائیں. یہ ہے اللہ، اسی کے ذریعے تو پہنچتے ہیں نا. پاور بہت مل گئی، فرعون ہو گئے، اب جو دل چاہا کر رہے ہیں، اب ساری زندگی برباد ہو رہی ہے پاور مل جانے سے. پاور ملنا اپنی جگہ برا نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں اس جگہ لے جاتی ہیں، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے. تو مال بہت آ گیا، آپے سے باہر ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ اور زندگی کے اندر بہت کچھ جو کچھ وہ کرنے لگ جاتے ہیں مال زیادہ آ جانے سے. وہ بھی ہوتے ہیں جو آ جانے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہی چیزیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ جس سے دوسرے بڑا مطلب چکا چوند آنکھوں میں جس سے دوسروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، یہی چیزیں جو ہیں یہی ان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ کنٹرول میں نہ رہیں. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں تو بات ٹھیک ہے. کہا کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ انہی کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے جس پر دوسروں کی آنکھیں پھیل رہی ہیں. پھر دنیا، اسی دنیا میں وَتَزَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس دنیا کی بات اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کفر میں ہو. تو پھر یہ طرز عمل، یہ جو کچھ بتایا سب کفر ہی ہے، جتنا منافقت ہے وہ کفر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، آج کے لیے کیا مطلب ہوگا اس دور کا؟ یہ تو تب کی بات تھی نا. نزول تو جاری ہے، آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. الفاظ وہی ہیں، ایک لفظ بھی نیا، ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا. معنوں کے سمندر ہے جو اس میں اسے برآمد ہوتے چلے جائیں گے. یہ معنوں کا نزول جو قیامت تک ہوتا رہے گا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اس لیے یہی منافقت آج کی سچویشنز میں ڈیفرنٹ انداز میں جیسے جیسے کام کرتی ہے اور جس طریقے سے آتی ہے، وہ اس دور کے لیے انہی الفاظ سے جو مفہوم نکلتے ہیں. تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کے جو اللہ نے کہا ہے، تو اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ نے جو کہا ہے، جو اللہ کا قانون ہے اس کو مانو. یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں کہ میں نے اللہ کو مانا کہ اللہ ہے. ان آمنوا باللہ وجاہدوا، مطلب کیا ہے اس کا؟ ایمان لائے تو پھر جہاد کرو مع رسولی، اس کے رسول کے ساتھ. اور رسول بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول قیامت تک رہیں گے. پھر تو یہ رسالت جو ہے اس منصب رسالت قیامت تک باقی ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے. تو پھر جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ. استاذنک اولو الطول منہم، تو جن کی طرح گنجائشیں، جن کے پاس زیادہ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ خاص طور سے پرمیشن مانگتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجئے. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہ جو اور بھی تو لوگ رہ گئے نا پیچھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم اکیلے ہی تھوڑی ہیں، کچھ آپ سے کہنے والے اور بھی لوگ رک گئے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ وہ رہیں. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اس چیز نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر اب ان کو وہ انجام اندر سے جو ہے، سامنے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر کا انجام انہیں نظر نہیں آتا. یہ ہے مطلب یفقہون کا، لا یفقہون. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے وہ جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ میں. ہر جگہ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا ہے پیسے ہیں تو پیسے دے دینا، باموالہم وانفسہم، جان بھی لگانی ہے. تو جو اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے رہے، ایسے ایمان لانے والے جو رسول کے ساتھ ہوئے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے خیر اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اب دیکھیے خیرات لفظ کا کیا مطلب ہے. اب جب وہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا تھا تب میں نے کہا تھا نا، یہ خیرات، صدقہ، یہ لوگ بڑی عجیب بات، یعنی اس کو بہت ایسی چیز سمجھتے ہیں، گری پڑی ہے اس کو لینا. زکوٰۃ لینا بھی برا، غریب
خیرات کا نہیں لیں گے، صدقے کا نہیں لیں گے، کہیں اور سے دے دیجئے. تو خیرات وہ یہ سمجھی جاتی ہے، خیرات خیر سے، خیر کا مطلب نیکی، صدقہ بھی صدق سے ہے، نیکی. تو پیسے دینا بھی نیکی ہے. یہ کوئی خیرات کے معنی ہی اردو کے اندر ایسا ہو گیا جیسے بھیک. یہ اردو میں یہ یہاں پر آیا، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے خیرات ہے، یعنی ان کے لیے بھلائیاں ہیں. خیر مانے بھلائی، یہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہے رسول کے ساتھ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے جن کی کھیتی پکے گی. وہ اس کو فلاح کہتے ہیں، وہ بڑھنے والے ہیں اور آگے نکلنے والے لوگ ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ باغات جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. ان کا ٹھکانہ وہاں ہوگا، وہاں رہیں گے خالدین فیہا. ذالک الفوز العظیم. فوز کا مطلب ہے اپلبدھی. یہ بڑی عظیم اچیومنٹ ہے، زبردست کامیابی کا حصول. کامیابی ہے، کامیابی کا حصول، کامیابی مل گئی، اپلبدھی، اچیومنٹ. ان کے لیے ہے اچیومنٹس، یا ان کے لیے ہے اپلبدھیاں، جنہوں نے جو جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور جانوں سے رسول کے ساتھ. وجعل معذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله. اور پھر وہ معذرت کرنے والے، طرح طرح کے بہانے کرنے والے اعراب میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، پرمیشن دے دی جائے رکے رہنے کی. وقال الذين كذبوا الله ورسوله، اور وہ بھی اور دوسرے بھی کوئی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے مفہوم میں، کہ بیٹھے وہ لوگ رہے جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا. اس میں یہ اعراب جو ہے، یہ اس لفظ کو سمجھ لیجئے. لفظ اعراب میں نے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، تبدیل کیا ہے. اعراب کے معنی وہ جو اس سے شہری آبادی سے دور رہتے تھے، بدو، انہیں اعراب، عرب لوگ کہا کرتے تھے. ایک العربی، ایک عرابی وہ جو شہری آبادی سے دور رہے، صحرا میں رہے، ڈیزرٹ کے اندر، یا بالکل بارڈر جسے کہتے ہیں حاشیے پہ رہنے والے، دور ذرا کہیں گاؤں میں رہنے والے، صحرا میں رہنے والے، بادیہ نشین، یہ عرابی کہتے تھے انہیں. تو اب اس کو پہلے ذرا سا سمجھ لی، پھر میں دوبارہ آؤں گا اس کے ترجمے کے اوپر. یہ العربی، یہ جو اس کی ڈکشنری ہے، مطلب میں نے ایک ڈکشنری سے لیا، یہ بہتوں میں ہے. عربی کہتے ہیں عربی. عربی کون ہے؟ جو فصیح، فصاحت والا، یعنی بہت ایسے بیان کرنا جس کی زبان کے اندر دلیلیں بہت اچھے انداز میں، بہت ٹھیک واضح کر دینا، ہر بات کو کلیئر کر دینا، اور وضاحت سے بیان کرنے والا، اسے تو کہتے ہیں عربی. یہ مطلب ہے اس کا. اور جیسے اس میں مثال دی ہے اعرب عن نفسی، یہ بولا جاتا ہے تب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے مفہوم کو بیان کر دیا. اعرب عن نفسی. ایسے ہی ایک حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے، امام راغب نے، السیب تعرب عن نفسها، یعنی طیب کہتے ہیں اس عورت کو جو یا تو طلاق ہو گئی ہو یا ہسبینڈ ان کا انتقال ہو گیا ہو، بیوہ. تو وہ جو ہے وہ اپنے نفس کے معاملے میں اپنی بات، اپنے دل کی بات زیادہ کلیئر اور زیادہ اس کے ساتھ میں کر سکتی ہے، جھجک اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو واضح طور پر کہہ سکتی ہے، اپنے معاملات کو جو عورتوں سے متعلق بھی چیزیں ہیں. تو وہ صحیح ایسی عورت. تو یہ مطلب یہ عرب، یہ لفظ اس کے بھی مادہ اس کے اندر ہے نا، تعرب، اور یہ تو تھا عربی. اور یہی اعرابی جب آتا ہے تو یہ عرف عام میں مشہور ہو گیا تھا، یعنی اس کو اسی معنی میں استعمال عرب کرنے لگے تھے کہ صحرا کا رہنے والا، یا دیہات کا رہنے والا، یا بدو، یا قبائلی جو دور رہتے تھے شہری آبادی سے، کنارے، بارڈر پر تھوڑا سے فاصلے کے اوپر. اچھا، اسے پھر سمجھ لیں اس بات کو، یعنی اس کا الٹا ہوا. عربی کا مفہوم کے اعتبار سے باتوں کو ٹھیک سے وضاحت سے بیان کرنے والا، اور عربی وہ اتنے زیادہ دلیلوں سے صاف انداز میں، عام طور سے، ہر ایک نہیں، ان کی اکثریت، وہ ان چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا جو شہری آبادی کے لوگوں کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی باتوں کو، ان تک باتیں اتنی پہنچی نہیں ہوتی دن رات جو آ رہی ہیں گاؤں کے لوگوں کو. تو جو لوگ یا شہری آبادی سے دور رہنے والوں کو، تو یہ عربی جو ہے یہ عربی کے ایک
الٹے معنوں میں ضد کے طور پہ استعمال ہونے لگا. عربی وہ جو اپنی بات کو بہت کلیئرلی کہہ سکے، عربی وہ جو بہت زیادہ کلیئرلی نہیں کہہ سکے لیکن وہ دور رہتا ہے. تو یہ بات یہی کہاں سے دور رہتا ہے؟ یہ علم کے مرکز سے دوری. مرکز ہمیشہ نبی رسول ہمیشہ سینٹر پر بھیجے گئے، کسی گاؤں میں نہیں بھیجے گئے، اس لیے کہ وہاں ولیجز سے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے سینٹر پر آتے ہیں. یہ ان کو بہت کم لوگوں کو کسی وجہ سے گاؤں جانا پڑتا ہے. ہر گاؤں کے لوگوں کو سینٹر پر آنا ہے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر. تو رسول ہمیشہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھیجے جاتے تھے تاکہ ان کا پیغام آنے والوں سے اور جانے والوں سے سب جگہ پہنچ جائے. کسی اگر ریموٹ ایریا کے اندر رسول نہیں بھیجے جاتے تھے اس لیے کہ پیغام آسانی سے سب جگہ نہیں پہنچے گا. پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنا ہیڈ آفس کہاں بناتی ہیں؟ ہیڈ آفس کسی گاؤں میں جا کے نہیں بناتی. وہاں چھوٹے آفس ہو سکتے لیکن ہیڈ آفس سینٹر میں رہے گا، مرکز میں رہے گا، تاکہ یہاں سے انسٹرکشن سب کو جائیں گے اور یہاں سے سارے لوگ انسٹرکشن لیں گے. تو جو چیزیں نالج یا علم کسی بھی فیلڈ کا اگر ایشو ہو رہا ہے تو وہ یہاں سے ہوتا ہے، شہری آبادی کے سینٹر سے اور مرکز سے. اور دور کے لوگوں تک ذرا کم پہنچتا ہے، مطلب اکثریت کو. ایسا نہیں کہ نہیں پہنچتا لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ان کو کم پہنچتا ہے. یہ ہوا فرق اس کا. تو اب آج کے دور میں جو عربی کا مطلب ہوگا وہ ہوگا جو علم کے مرکز سے دور ہے. اب کچھ عرصے پہلے تک تو دوری جو تھی یا فاصلہ وہ تھا مائلیج کے اندر، کلومیٹرز میں. اب جو دوری ہے اس وقت، اب تو پھر وہ جو آپ کا آن لائن اور انٹرنیٹ اس کا جال پھیل گیا کہ علم کی باتیں سب جگہ پہنچ جائیں، ہر جگہ پہنچ جائیں. لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ پہنچ جانے کے باوجود اس سے ایڈوانٹیج لینے والے، اس کے ماہر، اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں شہری کے اندر، وہ کم ہوتے ہیں جو ولیجز کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں اور اس سے زیادہ ایڈوانٹیج لے سکیں نالج کا یا علم کی چیزوں کا. وہ ولیجز والے کم کرتے ہیں. حالانکہ ایسیسیبل ہے، پہنچتی ہیں چیزیں ان تک اور پہنچ سکتی ہیں. تو پہنچ سکنے کے باوجود دوری ہے کچھ. تو جو علم سے دوری جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے معنی میں، آج کے دور میں اعراب کہلائیں گے، جو علم کے سینٹر یا علم کے مرکز سے دور ہو. وجال معذرون من الاعراب، تو اب معذرت کرنے والے، ایکسکیوز دینے والے اعراب آئے. لیؤذن لہم، ان کو پرمیشن دے دی جائے رکے رہنے کی. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جھوٹے باتیں کی اللہ اور رسول سے، اللہ رسول سے جھوٹ بولا. وہ لوگ تھے جو بیٹھے رہے جنہوں نے جھوٹ بولا. لیکن بہانے ہیں یہ بھائی، یہ زندگی جو ہے آپ کی، اس میں آپ کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہیں. یہ 24 گھنٹے کے اندر اسی میں سے دین کے لیے نکلنا ہے، اور جب نکلنا ہوگا تو اسی میں سے چھوڑنا ہے. کوئی ایسا نہیں جس کا وقت خالی ہو. ہر ایک کی کچھ مصروفیت ہے، ہر ایک کی کوئی ذمہ داریاں ہیں. تو نماز روزہ ذاتی فرائض تھے جو کرنے تھے اپنے لیے، لیکن دین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، دین کے لیے نکلنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو پھر یہ اسی میں سے نکلے گا. اللہ کے یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ آپ نے 24 گھنٹے ہی تو دیے تھے، ہماری ضرورتیں اتنی تھی، وہ اتنے میں پوری نہیں ہو رہی تھی، آپ کے لیے بھی وقت نکالتے. اسی میں سے نکالنا ہے. اور جب موقع آ جائے ایسا کہ سب کو نکلنا ہے، اس وقت پرائرٹی اور ترجیح دینی ہوتے، چھوڑنا ہے. ہمیشہ ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑے رہنا، لیکن بعد موقع آئیں گے جب چھوڑ دینا ہے اسے، اور ہر ایک کو چھوڑنا ہے. بعد موقع آئیں گے جب کچھ کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں سے کام چل رہا ہے. تو یہ ہے وہ حصہ کہ جہاں پر معذرت کرنے کا مطلب بہانے. کچھ سچ مچ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو معذور ہو، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن باقی پھر بہانے وہ ہوتے ہیں کہ یہاں ہماری ضرورتیں، دنیا کی ضرورتیں ایسی ہیں، نقصان ہو جائے گا بہت ہمارا، اس لیے نہیں جا رہے. یہ ہے ایکسکیوز، یہ ہے بہانہ. بہانے کی کیا ہو سکتے ہیں یا سچے ایکسکیوز کیا ہو سکتے ہیں، آگے آنے والا ہے. فَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کفر کیا. یہ منافقین اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں لیکن قرآن لگاتار انہیں کفر میں مانتا ہے. تو ان میں سے ان کو درد کا عذاب پہنچے گا، زندگی درد ان کی بن جائے گی اس طرح کے لوگوں کی. لیسا، اب یہ ان کا ایکسیپشن، کن کے ایکسکیوز صحیح ہے. لیسا علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے. لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ کون؟ جو بہت بوڑھے ہو گئے، کم یا جسم اتنا کمزور ہے کہ نہیں مشقت برداشت کر سکتے، نہیں جا سکتے، ان کے لیے کوئی الزام ان کے اوپر نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، جسمانی طور پہ بہت کمزور جو ہو جائیں، جو اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایسے ایکسپیڈیشنز کے اندر ایسی مہم میں جا سکے۔ ولا علی المرضى، کوئی بیمار ہے، وہ ایکسکیوز ٹھیک ہے، یعنی ایکسکیوز بتا دیا قرآن نے کیا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسکیوز نہیں، ایسے خاص موقع پہ جہاں ہر ایک کی ضرورت ہو۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، جانا ہے اس میں اپنا اپنا خرچ کرنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پر یہ سرکاری سنستھائیں ہیں، ان کا اتنا مال ٹھیک ہے، نکلیں تھوڑا سا تفریح کریں گے، باقی تو سب مال کھا جائیں گے، تھوڑا سا پہنچائیں گے۔ سسٹم تو یہی تھا جو آپ کا ہے، جو ورک کے اندر ہے، اپنا وقت لگانا اور اپنا ہی مال خرچ کرنا ہے، پیسے کہیں سے نہیں آ رہے، پیسے اپنے لگانے اور اپنا وقت بھی لگانا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہی وہ کرتے تھے، وہاں سے مرکز سے سینٹر سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں آتی تھی، اپنا کھانا لے کے جاتی ہیں، ساتھ میں ختم ہو جاتا تھا، پریشان ہوتی تھی، اپنا انتظام کر کے لے کے جانا ہے۔ اب کچھ پیسے والے تھے، کچھ نہیں تھے، ان کا کہ وہ لوگ بھی ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، جن کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے جانا، ان کو نہیں پاتے اسے، کسی دوسرے نے بھی نہیں سپورٹ کیا انہیں، تو وہ ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا کوئی بلیم نہیں کہ اخراجات کچھ راستے میں ہوں گے اور وہ نہیں اٹھا سکتے اسے، ان کے پاس ہے نہیں کہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن وہ رک کر کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے نصیحت کے معنی آ رہے ہیں، نصحوا، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو میں تو آپ نصیحت سمجھتے ہیں، معنی بدل گئے ہیں۔ ناصح کہتے ہیں دردی کو عربی میں، یا رفو کرنے والے کو نصح کہتے ہیں، بہت باریکی سے بہت اچھا سا سی دینا کپڑے کو، جیسے رفو کر دیا تو رفو کر دیا، یا سی دیا، الگ الگ پھٹا ہوا تھا، کوئی چیز پھٹی تھی، یا الگ الگ ٹکڑے سے پھٹے بھی کپڑا تھا، اسے سی دیا، اب کام کا بن گیا کچھ۔ تو معاملات کو ایسے سدھار دینا جیسے کوئی کسی نے پھٹی ہوئی چیزوں کو رفو کر دیا، اسے کہتے ہیں نصیحت عربی کے اندر، یہ، اور اسے کہتے ہیں ناصح ایسا کرنے والے کو۔ جبکہ وہ لوگ، ایسے لوگ مجبوری ہے، رک تو گئے، یہ ایکسکیوز ہے، قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے ایکسکیوز جائز ہے، لیکن کیا ہے وہی ایماندار لوگ؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہاں بیٹھ کر وہ معاملات کو سدھارتے رہے، کچھ جو گڑبڑیں تھیں انہیں وہیں رہ کر ٹھیک کرتے رہے لگاتار، اللہ اور رسول کے لیے، ان کے لیے لگا، دل ان کا اس کے اندر لگا رہا، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہوں گی جن کو وہ سدھار کرتے رہے درمیان۔ تو اس کے ساتھ، ان مجبوریوں کے ساتھ جانے کے کو افورڈ نہیں کر سکے۔ ما علی المحسنین من سبیل، تو پھر ایسے احسان کرنے والے، حسن کے انداز میں، حسین انداز میں جو کام کرنے والے ہیں، جو ہے ان پر کوئی الزام نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، تو پھر ایک کمی رہ گئی نا، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اسے کہتے ہیں مغفرت، اس کا کوئی برا انجام ان کے سامنے نہیں آئے گا، اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحیم میں بہت مرتبہ مطلب سمجھا چکا ہوں کہ رحمان اور رحیم کے فرق کو بھی، ان اچھے لوگوں کے اچھے کاموں کے بدلے میں جو ان کو اچھا نتیجہ ملے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس رحمت کو اس کی رحیمیت کی صفت کہتے ہیں، اور وہ جو رحمانیت وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، چاہے جتنے نافرمان ہو، ہوا پانی ہر ایک کے لیے، دنیا کے بہت سے ذرائع۔ یہ لفظ بنا ہے ماں کے پیٹ کا، جو رحم کیا ہوتا ہے، ماں نے اپنا خون جو ہے وہ دیا بچے کی غذا کی شکل میں، ماں نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ یہ جو کچھ بچ کو پروان چڑھاتی جا رہی ہے، اس کے پروان چڑھانے کے ذرائع دیتی چلی جا رہی ہے، بدلے میں کچھ نہیں چاہتی، بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہیے اسے۔ یہ ہے رحم، اور یہ ہے رحیمیت کی صفت کہ ان کو وہ پروان چڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ میں۔ یہ بتایا کہ وہ اس کی تو یہ صفت ہے، تو پھر ان لوگوں کے معاملے میں اس کا یہی ہوگا کہ ان کی جو کمی رہ گئی اسے وہ ڈھک دے گا، اس کا کوئی ان کو برا رزلٹ نہیں ملے گا، یہ مغفرت ہوگی، اور اس کی رحیمیت کی صفت ان کے ساتھ ہوگی۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور ان لوگوں پہ بھی کوئی بلیم نہیں ہے کہ تمہارے پاس آئے اور کہا سواری نہیں ہے، کہیں دور جانا تھا، بغیر سواری کے نہیں جا سکتے،
کوئی ہمارے لیے کچھ ارینجمنٹ کر دیے اور تم نے ان سے کہا کہ کچھ بھی میرے پاس ایسا نہیں کہ تمہارے لیے کوئی ارینجمنٹ کر پاؤں سواری کا. تم نے جن کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ارینجمنٹ کہ تمہارے لیے، اور وہ تو اس کے اوپر تولو گئے وہ کس حالت میں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھیں بہہ رہی تھیں ان کی، آنسو بہہ رہے تھے، جانا چاہتے تھے. یہ مجبوری تھی، نہیں پیسے ہوتے سواری کا ہی کر دیجئے انتظام. اللہ یجدوا ما ينفقون، کرایہ کروا دیجئے خالی، باقی تو پھر ہم کم کھا لیں گے، ایسے رہ لیں گے. کرایہ تو نہیں ہو سکتا ارینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے لیے کرنے کو. تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر لوٹتے، حزناً، ایسے کہ دل بھاری ہوتے ہیں ان کے. حزن اسی کو کہتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن خوف باہر سے آتا ہے، حزن اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اندر سے دل بھاری ہو گیا. تو اندر سے اپنے دل کو گھٹتا ہوا لے کر وہ جاتے ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ یجدوا ما ينفقون کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ انہیں ملا نہیں کہ وہ سواری کے لیے وہ خرچ کر لیتے. ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، یہ الزام ان پر ہے جو تم سے پرمیشن لیتے ہیں رکنے کی اور اصل میں غنی ہے. غنی کا مطلب بہت دولت مندی نہیں ہے، غنی کا مطلب نہیں تھی ان کی ایسی ضرورتیں حاجتیں پوری ہو رہی تھیں. رضو بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ اس پر راضی رہے کہ جو پیچھے رک جانے والے ان کے ساتھ وہ بھی رک جائیں، اس پر راضی رہے، اس کے باوجود کہ ان کے ذرائع تھے، اس ذرائع کے ہوتے ہوئے جو رک گئے. الزام تو ان پر ہے. وطبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر سیل لگا دی. فہم لا یعلمون، اور پھر وہ علم ہی ختم ہو گیا ان کے اندر سے، صحیح غلط کو پرکھنے کا علم ختم ہو گیا. اب وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہوا کیا. یہ یا تدیرون الیکم اذا رجعتم الیہم، ان کے پاس جاؤ گے جب واپس لوٹو گے تو طرح طرح کے ایکسکیوز معذرت کریں گے کہ کیا مجبوری ہو گئی تھی، ہم کیا پریشانیوں میں تھے، ایسا تھا، یہ تھا، اتنا سخت مرحلہ تھا، یوں یہ کیا کیا پرابلمس تھی. وہ تم سے معذرتیں رکھیں گے جب تم لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا، ان سے کہنا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عذر مت پیش کریں. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہ رہے، مطلب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اسی کو ایکسپریس کیا جا سکتا کسی بھی الفاظ میں، رہنے دیں، مت کریں، بس کہنے کی ضرورت نہیں کچھ. ٹھیک ہے. قد نبانا اللہ من اخبارکم، آپ کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دے دی. تو کوئی وہی تھوڑی آئی ہے ہر ایک کے اوپر. اور یہ خالی رسول کا نہیں ہے. اذا رجعتم الیہم، تم لوگ جو نکلے تھے، جب تم لوٹو، جب ان کے پاس آؤ، اور اس کے بعد وہ تم سے، یعنی یہی نہیں کسی ایک کی بات ہو رہی ہے رسول کی یا کسی امیر کی بات ہو رہی ہے، جو گئے تھے جو نکلے تھے وہ جب آئیں ان سے ملیں تو وہ اپنی اپنی بتائیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو یہ مجبوری ہو گئی تھی ورنہ ہم بھی چلتے. تو وہ کہیں کہ ضرورت نہیں کہنے کی، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے سب. تو اللہ نے بتا دیا کدھر سے؟ کوئی وہی آئی ہے، یہ بتا دیا جو چل رہا ہے کہ بھئی ان کے کیا حالات ہیں، کیا کر. تو اس میں انہیں چھوڑنا تھا ان چیزوں کو. بتا دیا کن لوگوں کو اجازت تھی، جہاں پر یہ ہو کہ سب کے لیے جانا لازمی ہے، نکلنا، تو وہاں پھر عذر نہیں چلیں گے، وہاں اسی میں سے نکالا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کی قربانی دینی ہوگی ان چیزوں کو، کہ جو وہاں ہوتا کیا ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی قربانی دینی ہوگی. تو کہا کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے سب. تو اللہ نے ایسے بتا دیا، یہ بتاتا چلے آ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی یہ آ رہی ہیں کہ اللہ نے سب خبر دے دی ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ابھی کیا ہوگا، تم انڈر پروبیشن رہو گے، ابھی دیکھیں گے اللہ تمہارے اعمال کو، آگے دیکھے گا. ابھی تو انڈر پروبیشن رہو گے، ایسا نہیں کہ تم کہو کہ اب ہم اس بار چل رہے ہیں. ابھی دیکھا جائے گا، تمہیں انڈر سپرویژن رکھا جائے گا، اللہ رکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پھر اللہ کے سے فیصلے ہو جائیں گے تمہارے لیے. وہ حالات آ جائیں گے کہ ایمان والوں کو سب کو یقین ہو جائے کہ نہیں، سنسیئر سے ٹھیک ہے، پہلے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس وقت تمہیں لوٹنا اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ جو خالی وہی نہیں جو سامنے کی باتیں انہیں بھی جانتا ہے جو اندر ہے، ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی. پھر وہ واضح کر دے گا جیسے تمہارے عمل تھے، وہ اس کے واضح کر دے گا جیسے عمل تھے. وہاں اصل میں وہاں پر واضح کر دیا جیسے عمل تھے، تو اس کے بعد تو پھر سزا ہے اور جزا ہے جیسی کچھ بھی ہے. لیکن یہاں پر جو واضح کر دے گا دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حالات بن جائیں گے، اعتماد قائم ہو جائے گا. اگر تمہارے اعمال ایسے ہوئے نہیں ہوئے تو بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کرتے رہے تھے تم. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے تو یہ سب کی بات ہو رہی ہے، خالی رسول کی نہیں ہو رہی، یہ سب جمع میں ہے، جب تم لوگ لوٹو گے ان کی طرف تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تو یہ پھر یقین دلانے کے لیے الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے کچھ نہ کہو، کوئی الزام نہ دو انہیں، ان سے اعراض کرو، ان کو کوئی پوچھ تاچھ نہ کرو، تو اس کے لیے وہ ایڈوانس میں ہی تم سے قسمیں کھانے لگیں گے۔ فاعرضوا عنہم، ٹھیک ہے بچ جاؤ، تم سننے کی ویسی ضرورت نہیں، سنو تو پھر جواب دو کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہے بچ جاؤ، ایک سے سنی ایک کان سے دوسرے سے اڑا دی۔ انہم رجسن، عجیب الفاظ ہے، ناپاکی نہیں، یہ خود ناپاک ہیں، یعنی ناپاک نہیں ہے کہ گندے ہو گئے، یہ خود ناپاکی ہیں، یعنی ایسا ہے کہ جو صفائیوں کے اندر کوئی غلاظت آ گئی ہو تو یہ ٹکڑا تو ناپاکی ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ اس کی جزا ہے جو کچھ یہ کماتے رہے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے تم سب، یعنی یہ بھی بات خالی رسول کے نہیں ہو رہی، یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، بات برابر سرابر کر دیں، خوش کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو، ان کو جن کے ذہنوں میں کچھ آ گیا تھا کہ اچھا یہ لوگ تھے تو وہ ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھا کے کہ اب ہمارے نارملائز ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تم نے اگر نارملائز کر بھی لیا، تم ان سے راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، حدود توڑنے والوں سے اللہ تو راضی نہیں ہوگا، اگر تم ان کے سے راضی ہو بھی گئے تو انہوں نے کر بھی لیا۔ تو الاعراب اشد کفر و نفاقہ، یہ کفر اور منافقت میں یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو علم کے مرکز سے دور ہوتے ہیں، جتنی دوری، بات ساری علم کے اوپر ہے۔ ابھی آپ کی مثلاً یہ کہ یہاں سے کچھ انفارمیشن گئی، ایک کوئز آیا، کچھ انفارمیشن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو سب کو نہیں معلوم تھی، جی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ بار بار دیکھا تو چیزیں آئی نا، ان کے کامنٹس آ رہے ہیں، یہ کچھ انعام ملے نہیں ملے، ہمارا انعام تو مل چکا ہمیں، یہ خوب آ رہے ہیں کامنٹس کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں جیسی نالج ملی، جو چیزیں ملی ہمارے لیے یہی انعام ہے، وہ چاہے انعام ہو چاہے نہ ہو، اس طرح کے بہت کامنٹس آ رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ یہ علم نہیں تھا، پہلے پہنچ گیا نا، تو علم پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو دور رکھے، ذریعے ہیں پہنچنے کے، پھر بھی اپنے آپ کو دور رکھے تو وہ اعراب میں سے ہوں گے، ان میں ہی کفر بھی زیادہ ہوگا، ان میں ہی نفاق بھی زیادہ ہوگا، منافقت بھی زیادہ ہوگی۔ جو علم سے جائے، پہلے تو علم آئے گا نا، پھر عمل ہوگا، معلوم ہی نہیں کہ کیا انجام ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا رزلٹ ہوں گے، کیا کسے ایمان کہتے ہیں، یہ علم بھی نہیں، تو یہ جن کے جو علم کے مرکز سے دور ہے ان میں کفر بھی زیادہ ہوتا ہے، ان میں ہی نفاق بھی زیادہ ہوتا ہے، منافقت۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اللہ نے اپنے احکامات جو اپنے رسول کے اوپر نازل فرمائے ہیں وہ ان سے ناواقف ہوتے ہیں زیادہ، تو اس لیے ہوتے ہیں کہ دوری، تو اب آج کل تو دوری کا ایکسکیوز نہیں ہے، پہلے تو ڈسٹینس جو ہوتا تھا فاصلہ دوری ہو جاتا تھا، دوری جو ہے وہ فاصلے کلومیٹر میں ہوتی تھی، اب دوری تو وہ دنیا تو سب ختم ہوگی، پوری دنیا کی ایک جگہ سے چیز جاتی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو ذرائع موجود ہیں، خود دور رہیں گے تو دوری ہوگی، وہ چاہے شہر کے اندر بیٹھے ہو، اب یہ شہر اور دیہاتی نہیں بچا، وہ چاہے شہر میں بیٹھے ہو تو دور ہے، اور چاہے وہ دور کہیں پر بہت دور کسی ریموٹ ایریا میں ہے تو بھی وہ قریب ہو سکتے ہیں، مرکز سے دور نہیں بچے۔ تو جو لوگ علم کے مرکز سے دور ہیں یہ، اور وہ اس قابل ہیں کہ اللہ نے وہ پھر یہ اسی قابل ہے کہ اللہ نے اپنے احکامات جو نازل فرمائے اپنے رسول کے اوپر، وہ ان کی حدیں، ان کی لمیٹیشنز ان کو پتہ نہ چلے، ان کے علم میں نہ آئے کہ حدود کیا تھیں، تو پھر اسی قابل ہے جب انہوں نے جاننا ہی نہیں چاہا تو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم رکھتا ہے سب کا، اور اس کا علم حکمت کے ساتھ میں، حکیم بھی ہے۔ حکیم جانتے کون ہوگا؟ حکمت والا، وہ جو ریشنل ہوگا، یعنی اللہ بھی ریشنل ہے، کہیں کوئی نہ تو کوئی غلط فیصلے کرتا ہے، قانون کے مطابق کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے تو حکیم ہے، ہر بات کی دلیل دیتا ہے، ہر چیزیں واضح بتاتا ہے، دلیل کوئی غلط نہیں ہوتی کبھی۔ حکمت اس میں ہوتی ہے جس میں ریشنلٹی ہوتی ہے، اندھ وشواس نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تو خود ساری باتیں اپنی ایسی رکھی ہیں، اس کا علم جو ہے وہ ریشنلٹی کے ساتھ میں ہے، وہ حکیم ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ لوگ علم کے مرکز سے دور ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹیکس لگ گیا، کوئی ہمیں پینلٹی دینی پڑ گئی، تاوان دینا پڑ گیا، جب کچھ لیا جاتا ہے تو سامنے سے دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ تاوان ایک پینلٹی آ گئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، دل ان کا ہی چاہتا ہے کہ تم آ جاؤ چکر میں کسی،
زمانے کے چکر میں آ جاؤ الٹ پھیر میں. اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو ان کا چکر، یہ روز روز انہوں نے کہ خرچ کرنے کی بات کی. علیہم دائرۃ السوء، خود پھنسے ہوئے چکروں میں، یہ چکر کے اندر اصل میں خود آگے ہیں، سمجھ نہیں رہے بات کو. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں اعراب میں، سب ایسے نہیں ہیں. یعنی یہ ابھی تک اتنی بہت سی باتیں بتائی گئی، انہی میں سے وہ جو دور ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الاخر، علم نہیں پہنچا اس کے باوجود پورا وہ صحیح طریقے سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں. اور وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ اور رسول جو خرچ کرتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ کی قربت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس لیے کہ رسول کی دعائیں ملیں. آگے آ رہی ہے ایک آیت رسول کے دعاؤں والی، وہاں ذرا زیادہ تفصیل سے میں صلوات الرسول کے معنی بتاؤں گا، سورہ توبہ میں آئے گی. تو صلوات الرسول کا کیا مطلب یہ نہیں ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، تو اصل مطلب کیا ہے یہ اس آیت کے اندر ڈیٹیل صلوات، تو دعائیں کہہ لیجیے آپ کہ رسول کی دعائیں. تو وہ جو رسول کی دعائیں اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے کو، بہت زیادہ انہیں نہیں ہے علم، اس کے باوجود خرچ کرنے میں نہیں ہچکچا رہے ہیں. ان کا یہ لوگ وہ لوگ بھی ہے علم پورا نہیں پہنچا ہے، لیکن اللہ یوم آخر پر تو ایمان ہے اور اس کے بعد پھر خرچ بھی کرتے ہوں، خرچ کرنے میں نہیں ہچکچاتے، دل تنگ نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں اس سے اللہ کی قربت ملے گی اور رسول کی دعائیں ملیں گی. تو ایسے لوگ بھی ہیں اس میں کہ علم بہت نہیں پہنچا ہے تب بھی. الا انہا قربت اللہم، سن لو یہ واقعی قربت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے، قربت ان کی ہوئی. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، رحمت کی چھاؤں میں لے لے گا ایسے لوگوں کو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ان کی وہ تبھی علم پورا نہیں تھا، اس کی کمیوں کی مغفرت کر دے گا، ڈھک دے گا، اور رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ آخری آیت. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے ترجمے بہت غلط چل رہے ہیں، یعنی مجھے کافی اس میں کرنا پڑا پورا ترجمہ تبدیل کر کے. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، یعنی جو شروع کے تھے ان میں بھی پہل کرنے والے. شروع کے کچھ لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے، بعد کو اس تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے جو رینیول یا ریوائول آتے رہیں گے اس کے کچھ لوگ شروع کے تھے. ان شروع میں بھی جنہوں نے پہل کی تھی، آگے بڑھ گئے تھے، ان میں سے جنہوں نے ہجرت کی، یا ان لوگوں میں سے ہجرت کرنے والوں کی گھر بار چھوڑا، یا ان میں سے گھر بار چھوڑنے والوں کی جنہوں نے مدد کی. اب یہ بڑا چھوٹا سا گروہ رہ گیا سابقون الاولون. سبقت وہ جو شروع کے لوگ تھے، اولین میں بھی کریم، ان میں سے جو جنہوں نے ہجرت کی یا ہجرت کرنے والوں کی مدد کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھے. یہ ہے اللہ تو تبھی راضی ہوگا، وہ بھی تو اللہ راضی تو وہ بھی تو اللہ سے راضی ہو. یعنی جو اللہ نے چاہا اس پر خوش ہے، وہ وہی ان کی رضا ہے. اگر اللہ نے چاہا تھا کہ وہ نکلے، یہ پیچھے سے جو کچھ چلا رہا ہے اس کنٹیکس میں کہ وہ نکلے جہاد کے اندر، تو وہ نکلتے ہیں اور نکلے، تو وہ اللہ سے، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہے. یہ وہ تھے. تو یہ وہ جو لوگ جو شروع کے جو لوگ ہیں اسے تو سب ایسے ہیں، جتنے بھی نکلے وہ ان کے لیے اچھا. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اچھا دیکھیے آپ کو جگہ جگہ ملے گا خالدین فیہا، وہ وہاں رہیں گے. یہ ایک دو جگہ ہے قرآن کے اندر خالدین فیہا ابدا. ہم ترجمہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ لفظ یہاں آیا ان کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. خالی وہی نہیں، اب جو لوگ بات کو آئے وہی اتنے ہی سنسیئر ہیں. بھائی وقت میں پہلے شروع میں نہیں آئے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا. شروع میں جو آئے تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے پہل کی، نکل گیا نا ہاتھ سے، کہا نہیں آگے بھی موقع آئیں گے سبقت کرنے کے. اچھا وہ سبقت کا موقع اگر نکل گیا تو والذین تبعوہم باحسان، بالکل انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، احسان کے ساتھ میں، حسن کے ساتھ میں، بیلنس اور توازن کے ساتھ میں. تو ان کے نقش قدم پر ان کی اتباع جو لوگ کرتے رہے. دیکھیے اللہ یہ خالی نہیں کہی ہے قرآن نے کسی جگہ خالی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ ہمارے اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کی نجات پا جاؤ گے، پار ہو جاؤ گے. اب اصحاب کا ترجمہ یہ ہو گیا صحابی کا، وہ جس نے ایک دفعہ دیکھا حضور کو کبھی. یہ من گھڑت ایک تعریف
سب جگہ چل پڑی. اصحاب تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے صحبت پائی، تو وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی سب نہیں. جو شروع کے لوگ تھے اور شروع میں بھی جنہوں نے پہل کی تھی، صرف شروع کے نہیں، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کی اتباع. ورنہ ہر جگہ رسول کی اتباع کی ہے، کہیں پر یہ بھی نہیں کہا کہ صحابہ کرام کی اتباع قرآن میں. ہاں ان کی اتباع اس چھوٹے سے گروپ کی، اس لیے کہ اور پھر بات کو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اجتہادی غلطیاں بہت سی چیزیں آگے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بالکل جو شروع میں بھی جنہوں نے پہل کی تھی، یہ ان کا راستہ بالکل وہ ہوگا کہ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلے، ایسے رسول کی اتباع کرتے کہ جیسے انہوں نے کی تھی. تو یہ لوگ بھی وہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اس لیے کہ یہ اللہ سے راضی تھے، ان کا طرز عمل وہ تھا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور ان کے لیے وہ جنتیں جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ. آپ کو جگہ جگہ ملے گا، ابدا نہیں ملے گا قرآن کی 3 آیتوں کے علاوہ. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب کیا دونوں میں فرق ہے، کبھی اور تفصیل سے اس میں جایا جائے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑا، بہت مہان اپلبدھی. ہم آیت نمبر 100 ہم نے ختم کی سورہ توبہ کی. انشاءاللہ 9101 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 101 سے آئندہ مرتبہ، آئندہ زندگی رہی تو. سبحان ربک رب العزت.